اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، یہ آیت رٹا لگا کے یاد کر لو، بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ، وہی تھے نا صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے، انس ابن مالک جو مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ۔ مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین۔ تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے۔ خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ۔ یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز، جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو۔ 100% نہیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا، ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، لسبقونا، لام تاکید کا ہے، وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے، ما کا معنی نہیں، ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے۔ اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے۔ ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے۔ ہم اس کو الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو۔ شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں، سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، لو بھیا۔ تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو؟ بولو نا، چھوڑ دو۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے۔ تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے، وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقواریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم۔
واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا، وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں۔ نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا۔ کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں، میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے، اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا۔ یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے۔ اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا، تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن۔ پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا، پبلک کو تو نہیں قرآن سنت کا زیادہ پتا ہوتا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف، لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ ابھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے۔ ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ۔ اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے۔ چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی، یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو۔ آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا، امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے۔ کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا۔ اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو، ایک اجماع تو ہوئے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے۔ تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھے، اور یاد رہے گی نا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا، تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو، یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اماں کی منائی ہو؟
यादगार के लिए तस्वीरें रखना बुजुर्गों की घर में। आज लोगों ने अपने पीर साहब की तस्वीर लटकाई हुई होती है। सबसे बड़े पीर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तस्वीर साजी का फन उस वक्त उरूज पर था। उसके बावजूद हमें नबी की कोई तस्वीर सहाबा से नहीं मिलती। इससे पता चलता है अकीदत के लिए घरों में तस्वीर लटकाना हराम और नाजायज है। नबी ने सहाबा की ऐसी ट्रेनिंग की थी तस्वीर के बारे में, ऐसी तरबियत की थी कि नबी से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद भी किसी सहाबी ने यह जुर्रत नहीं की। ये जितनी तस्वीरें आती है ना मुस्लिम हीरोज की, फर्जी होती हैं। मुसलमान कभी नहीं तस्वीर बनाते थे। सिर्फ एक मोहम्मद इब्न कासिम ऐसा है लीडर जिसकी तस्वीर के बारे में मुअर्रिखीन कहते हैं ओरिजिनल तस्वीर है। दाढ़ी उसकी पूरी थी, लेकिन अगर तस्वीर में दाढ़ी कम आ रही है तो गलत है। वो क्यों है, उसकी वजह हमने किताबों में पढ़ी है। वजह यह है कि मोहम्मद इब्न कासिम जब हिंदुस्तान सिंध के रास्ते से आया ना, यहाँ तो हिंदू रहते थे, तो उसने यहाँ इतना इंसाफ दिया लोगों को और लोगों के साथ ऐसा अच्छा सलूक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि मुस्लिम फातेह बन के आया था। यहाँ पहले हिंदुओं के कोई बहुत जालिम किस्म के लोग होते थे, तो हिंदुओं को उससे अकीदत हो गई, और हिंदुओं को जिससे अकीदत हो ना उसको भगवान बना लेते हैं। वो ये हमेशा से चला आ रहा है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम वापस गया है ना, हिंदुओं ने उसकी तस्वीरें बना के पूजना शुरू कर दिया उसको। इस वजह से हिंदुस्तान की तारीख में किसकी तस्वीरें बाकी रह गई? मोहम्मद बिन कासिम की। जाहिर है उसमें तब्दीली आई होगी, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट वही है, लेकिन हमें मोहम्मद बिन कासिम की हिंदुस्तान में तस्वीरें मिलती हैं। वजह उसकी है कि हिंदुओं के साथ उसने इतना अच्छा सलूक किया, इतना अच्छा सलूक किया। ये तो अब तारीख को ना मस्क किया जा रहा है एक प्रोपेगेंडे के तहत। मोहम्मद बिन कासिम को डाकू बना के पेश किया जा रहा है और उसको जालिम बना के पेश किया जा रहा है। अब तारीख क्या हो रही है? मस्क, चेंज, ताकि जो मुस्लिम हीरोज थे जिनके दुनिया में बड़े कारनामे, और उसमें हमारे कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं जो लेबल इस्लाम का लगाते हैं, काम सारा वही कर रहे हैं जो सेकुलर लोगों का काम। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इससे भी पता चलता है भाई, घरों में बुजुर्गों की, बाप दादा की तस्वीरें बोलो मत लगाया करो। इससे भी हमें पता चलता है कि अगर मेरे भाई 12 रबीउल अव्वल मनाना, मैं उसी स्टाइल में कहूंगा ना जिस स्टाइल में तकरीरें होती हैं 12 रबीउल की, अगर 12 रबीउल अव्वल का हलवे मांडे और उसमें जो कुछ हो रहा है, यही हो रहा है ना, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हलवे मांडे बांट रहे हैं, अगर ये खैर का काम होता तो सहाबा ने हमसे पहले किया होता। पूरी इस्लामी तारीख उठा के देख लो, सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन, चारों अइम्मा, मुज्तहिदीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, जितने मुहद्दिसीन फुकाहा गुजरे हैं, कहीं भी हमें इसका 12 रबीउल अव्वल उनकी जिंदगी में आया और कुछ भी उन्होंने किया हो, इसका भी सबूत नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। उनकी जिंदगी में जो हैसियत 11 तारीख की थी वही कैसी थी? वही 12 की थी और वही 13 की थी। फिqही किताबों में जो इस्लामिक लॉ लिखा होता है ना सदियों से, उसमें 12 तारीख का कोई एक हुक्म भी अलग से बयान नहीं किया गया कि इस दिन ये करना ज्यादा सवाब। हत्ता कि उस दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना भी ज्यादा सवाब नहीं है, आम दिनों के जैसे सवाब है। जुम्मे के बारे में आता है हदीस में कि दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब, सही हदीस सही है। अबे जुम्मे के बारे में आता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब जुम्मे के दिन आम दिनों से ज्यादा, जबकि नबी की पैदाइश का दिन जुम्मा था या पीर था? पीर। लेकिन सवाब किस दिन ज्यादा रखा? जुम्मे का। इसी वजह से हमने बहुत सारे उलमा को देखा है जुम्मे के दिन असर से मगरिब तक दुरूद ही पढ़ते हैं, वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो, या और किसी भी टाइम पे दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं। तो हालांकि पैदाइश किस दिन हुई है नबी की? पीर के दिन हुई है। पीर के दिन आपने नहीं फरमाया कि दुरूद शरीफ का सवाब ज्यादा मिलता है। तो मेरे भाई अपने आप को पाबंद करो कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो साहब। तो 12 रबीउल अव्वल के हलवे मांडे हमें कहीं भी नहीं मिलते, और ना ये उर्स कव्वाली। सहाबा के दौर के किसी मशहूर कव्वाल का नाम तो बताओ है भाई? कोई सहाबा के दौर में कोई बहुत मशहूर कव्वाल हो जिनकी कव्वाली सुनने के लिए सहाबा किराम जाया करते? कोई उर्स हुआ सहाबी के दौर में है भाई? कोई उर्स हो रहा होगा जी, या आजकल ना वो भी आ रहा है, इंटरनेट पे बड़ी चीजें आ रही होती हैं, वजद आ रहा है, उछल रहे हैं दाएं बाएं, कोई एकदम हुआ। तो कोई सहाबा के दौर में किसी को वजद आया कि जी वो कव्वाली चल रही हो, धमाल हुआ, और वो हजरत उमर तो रख के थप्पड़ लगाते अगर किसी को होता ना कि इंसान का बच्चा बन के बैठ जाए, क्या कर रहे तू यहाँ पे, क्या ड्रामा लगाया हुआ है यार, ये क्या पन लगा के रखा हुआ है? वही क्लिप चला दो इसके साथ। जब भी कोई ऐसी कव्वाली में उछल कूद कर रहा हो ना, तो लंदन वाले का वो क्लिप लगा दो, क्या पन लगा के रखा। वो पूरा जुमला मस्जिद की वजह से मैं नहीं कह पा रहा, क्या पन लगा के रखा हुआ है, वो चला दिया करो साथ में।
تو یہ عرس ہو گئے قبروں پہ، قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور بچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام. قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے. اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ. قبرستان رات کو جانے کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام. تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا. یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، اور ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں. بہت ڈر لگے گا، کب کب آنے لگو گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے. تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی. اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو. جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور، واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی، کہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا ہے. پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی. تو خیر یہ آیت یاد رکھیں، جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں. تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی. سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صاف ستھرا دین، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے. یہ محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے، کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے، صبر کر کیا ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ نہ ہم نے برسیاں منانی ہے، اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربعہ نے قرآن، سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. پھر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ. اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت ہو گئی. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے.
और भाईजान कुछ चीजों का ताल्लुक मैनेजमेंट से होता है, समझते हो। मदरसा सहाबा के यहाँ भी था, असहाब सुफ़ा मदरसा था ना, तो नज़म किसी चीज का बनाना, इसमें सबूत की जरूरत नहीं होती, वो हर शख्स का अपना नज़म, हर मदरसे का अपना नज़म होता है, समझ रहे हो। पहला पीरियड किसी के यहाँ बुखारी का होगा, दूसरा तिरमिजी का, किसी के यहाँ पहला तिरमिजी का होगा, दूसरा बुखारी का, किसी के यहाँ 1 घंटे का पीरियड होता है, किसी के यहाँ 45 मिनट का होता है, किसी के यहाँ देसी स्टाइल होता है, पीरियड सिस्टम ही नहीं होता, सिस्टम होता है उनके यहाँ। खैर, तो ये मैनेजमेंट से इन चीजों का ताल्लुक। इसकी मिसाल है जैसे घड़ी, अब हमने लगा दिया 8:30 बजे ईशा की नमाज होगी, कोई क्या सहाबा के दौर में तो घड़ियां नहीं होती थी। अब भाईजान ये सवाल क्या है, तो घड़ी इजाद ही नहीं थी तो होती कहां से, जबकि रबीउल अव्वल तो सहाबा के दौर में भी था, या तो आप कहते हैं रबीउल अव्वल इजाद ही अबू है, तो उस दौर में भी था, अब भी है। तो कुछ लोग अजीब से बातें कर रहे होते, कहते हैं उस दौर में घड़ियां नहीं थी तो घड़ी भी, जहाज थे क्या, तो जहाज भी बिदअत है। भाई उस दौर में भी सवारी थी, आज भी क्या है, सवारी है। सवारी मकसद थोड़ी है, वो तो जरिया मकसूद है। तो नबी के दौर में जहाज होते तो आप भी जहाज में ही सफर करते। तो बिदअत का मतलब किसी चीज को दीन समझ के किया जाए, समझते हो। तो हमारा काम है हर बुराई अपने खाते में डालें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, और हर अच्छाई किसकी तरफ मंसूब करें, अल्लाह की तरफ। देखो जिन भी ये एक चीज जानते हैं, हालांकि जिन में तो शर गालिब होता है, लेकिन इस मामले में जिन ही हमसे अच्छे। सूरह जिन में है कि 28वें पारे में, 29वें पारे में है ना सूरह जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात की तबलीग का तज़किरा किया है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद में, मस्जिद जिन वहां मक्का में मौजूद भी है। तो जिन्नात का एक वफद वहां से गुजरा, उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़े हैरान हुए, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात और हजरत ईसा पे इंजील, ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है। यानी उनको अंदाजा हुआ कि ये पैगंबर है, वो हो सकता है जिन भी पढ़े लिखे हों, यानी अहले किताब में से हों। तो वो अच्छा, उसमें तौहीद का बयान भी था, तो वो जिन्नात जाके अपनी कौम को तबलीग करने लगे। अच्छा, फिर एक और वाकया ये हुआ था कि जिन्नात जब आसमानों पे जाते तो शहाब साकिब के जरिए उनका आसमानों पे दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये खबर भी जिन्नात में फैल गई कि पहले हम जाते थे कुछ नहीं होता था, अब जाना रोक दिया जा रहा है। ये जो शहाब साकिब होता है ना, चिंगारियां, इस पे साइंसदान एतराज करते हैं, तो वैसी रगड़ लगने से वो यानी सितारों की एक टुकड़े, सैयारों के टुकड़े टूटते हैं, रगड़ लगने से ये होता है। तो ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी जिन को मार सकते हैं उसके, फरिश्ते किसी जिन को मार सकते हैं उसके जरिए, और रगड़ भी लगे और वो जल भी जाए और जिन भी मर जाए, तो इसमें कौन सा कोई वो, हमें जिन थोड़ी नजर आ रहा है, हमें तो वो शहाब साकिब जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटे तो कोई जिन ही मर रहा हो, उससे इत्तिफाकी हादसा भी हो सकता है। ये तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब भी आसमान पे आपको रगड़ता हुआ सितारे का टुकड़ा नजर आएगा तो वो जिन ही है जिसके पीछे जा रहा है। वो बाज दफा ऐसे होता है कि जिन्नात का ताकुब होता है उसके जरिए। तो ये नबी के दौर में हुआ, और इसकी दलील ये है कि जब कुरान की आयतें नाजिल हुई ना कि जिन्नात ने कहा कि हम जब जाते हैं तो शहाब साकिब आता है, तो इस पर किसी मुशरिक ने एतराज नहीं किया कि ये तो पहले भी आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं, कोई नया वाकया थोड़ी है, ये तो पहले भी आ रहे हैं। तो जिन्नात ने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा ऊपर दाखिला भी क्या हो गया, मना हो गया। तो दुनिया में कोई बड़ा वाकया हुआ, तो वाकया उन्होंने देखा कि भाई ये कुरान नाजिल हो रहा है और ये कोई दुनिया में नया मजहब आया है और ये पैगंबर है, तो उन्होंने जाके अपनी कौम को तबलीग की, जिसका सूरह जिन में तज़किरा है। तो तबलीग में उन्होंने ये अल्फाज किए कि वअन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा, हम पहले की तरह जब आसमानों पे जाते हैं तो हम उसमें पहरे देख रहे हैं और शहाब है, पत्थर है जिनसे हमारा ताकुब हो रहा है। तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले जमीन के जो रब है उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मजा आ जाता। आप तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये जो नया वाकया हुआ है, अहले जमीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते, अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाकया हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे,
تو جن آ کے آپس میں گول میں کانفرنس بلائی انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا, بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا, یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا, اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ آیا تو آئی کیوں لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے, اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جب جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کیا چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا, سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چاٹ مرے سا سدھا تھیا ویسی, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے بھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چاٹ مرے سا سدھا تھیا ویسی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی سے کہنا نہیں, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا, اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں. یہ خیر ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے, تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی, اور آخر میں کم بخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبر ہی کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا, اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتا ہے نہیں, عقل جی دوڑ ہے. عقل کی دوڑ ہے بھائی, ادھر کیا ہے یہ عقل جی دوڑ ہے, ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے